رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مدح الواسط غضب الرب تعالی وهتز له عرش رواہ البہقی فی شعب الایمان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو فاسق دی تعریف کیتی جائے ایسے شخص دی جڑا سریعام گناہ کرن والا ہوئے، فسق پھیلان والا ہوئے، شریعت دے خلاف چلن والا ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ جدو ایسے شخص دی لوگ تعریف کریں، جدو ایسے شخص کی لوگ تعریف کریں کہ رب تعالیٰ ناراض ہو جائے. رب تعالیٰ اس قوم دے نال انہاں لوگاں دے نال ناراض ہو جاتا ہے. اور میں صرف انہا نہیں، اور اس چیز دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دا عرش بھی ہل جاتا ہے. اس چیز دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دا عرش بھی ہل جاتا ہے. پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یعنی گناہگار بدکار لوگاں دی تعریف کرنا خوش آمد واسطے، انہاں کو کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے واسطے انہاں دی تعریف کرنا حقیقت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناراض کرنا ہے. حقیقت دے اندر خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نو ناراض کرنا ہے. اور یاد رکھو، ظالم نو عادل کہنا، ایک شخص ظالم ہے، غیر منصف ہے، اس شخص نو عادل کہنا، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان تو بھی چلا جاتا ہے، وہ بندہ ایمان تو بھی خارج ہو جاتا ہے. اس واسطے کہ قرآن پاک دا انکار ہے، کیونکہ قرآن پاک نے واضح طور دے اتے دسیا ہے کہ اینا لوگاں نو سچیاں لوگاں دے نال ہرگز نہ ملاؤ. اے ہور نے جڑے اللہ اور اس کے رسول دے نافرمان نے، شریعت دے نال کھیلن والے نے، جنہاں چیزاں تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتا ہے انہاں نو بار بار کرن والے نے. لہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، عرش الہی دا ہلنا اس تو مراد ہے کہ رب تعالی دا غضب، اللہ تعالیٰ اپنے غضب دا اظہار کر رہا ہے. اور میں اس کی تعریف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناراض کرنا ہے. اگر انہوں حلال جان کے کرے گا، کوئی شخص آکے گا کہ جناب میں ایک کام کر رہا ہے، یعنی فاسق دا، گناہگار دا، جنہیں کئی قتل کیتے نے، اس کی میں خوشامد کر رہا، اس کی تعریف کر رہا، آکے کہ میں ایک ٹھیک کہہ رہا، فقہائے کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ بندہ بھی ایمان تو خارج ہو جائے گا. پیارے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں. بہت ایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اسی اپنے معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑائیے. اسی اپنا کسی کو مفاد لینا ہوئے نا، اسی انیاں جھوٹیاں تعریفاں دے پل بنا گے نا، علامات والا بھی اسی او بھی لقب لا چھڑا گے کہ جڑا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان دے وہم و گمان دے اندر نہیں جا سکتا. جڑا مرضی وڈا گناہگار ہوئے، انہیں سریعام قتل کرائے ہوئے، اسی جا کے آنے کہ نہیں تیرے ورگا تے شریف بندہ اسی دنیا دے اندر تکیا ہی نہیں ہے، ویکھیا ہی نہیں ہے. حقیقت کے اندر اسی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے غضب نو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. حقیقت کے اندر اسی کسے ظالم شخص کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. حضور تے غلامو، آقا علیہ السلام دے غلامو، حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، یاد رکھو اس حضور دے فرمان نو. کبھی بھی کوئی تھوڑا جیا کسی کو دنیاوی فائدہ لین واسطے اپنا ایمان برباد نہ کرو. دنیاوی فائدہ چند ٹکیاں دی خاطر، کوئی چھوٹا جیا کام اپنا کنان دی خاطر کسی دی جھوٹی تعریف کر کے، ایسے ان القاب دے کے جس کی شریعت اجازت نہیں دیندی، حضور دے غلاموں اللہ اور اس کے رسول نو ناراض نہ کرو. اگر برا انسان ہے تو فقہائے کرام فرماندے نے
اگر تسی برائی اس واسطے بیان کرتے ہو کہ لوگ شر تو بچ جان، اس دے قریب نہ جان، اس چیز دی فقہائے کرام علماء کرام اجازت دیندے نے جی اگر بطور غیبت کیتی جائے اونج جس طرح سی محفلاں دے اندر بہنے ہیں، اس چیز دی بھی شریعت اجازت نہیں دیندی، اس چیز دی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ فلہذا حضور دا کلمہ پڑھوا دیو تے پھر سامنے بہ کے اس کی خوشامد کرنا، انہیں 10 قتل کیتے ہوئے آکھنا کہ نہیں یار تیرے ورگا اچھا بندہ تے دنیا دے اتنے نہیں ہے، بس تکیہ ہے تے تانوں ہی اچھا تکیہ ہے، فلہذا میرا فلاں کام میں کرا دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھوا دیو، ظاہری طور دے اوتے اسی من لیا کہ تہاڈا کام اس شخص نے کرا دیتا، حقیقت دے اندر تسی اس کام دے بدلے اپنے ایمان دا سودا کر کے آئے، اپنے ایمان نو ضائع کر کے، اپنے ایمان نو بیچ کے اپنا وہ کم کرایا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے نے کہ جب اس طرح دا عمل کرو گے پھر ایمان تواڈے پلے نہیں رہنا، پھر ایمان تواڈے پلے نہیں رہنا۔ اس ایسا کام جس تو اللہ نے منع کیتا ہے انہوں بار بار کرن دے نال علماء کرام مفسرین کرام فرماندے نے کہ انسان دا ایمان ہی جاندا رہندا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مینوں اس ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔